اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں، نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا، کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی، کہ قلم ملا تو بکا ہوا۔ السلام علیکم ناظرین، دانش ارشد آفیشیل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دانش ارشد، اور آپ دیکھ رہے ہیں دانش ارشد آفیشیل۔ ناظرین، اپنی آخری ویڈیو میں ہم نے اپنے ایک نئے پروگرام نئی سوچ کا تعارف کرایا تھا، اور انشاءاللہ جو آج کی ہماری یہ ویڈیو ہوگی یہ اسی پروگرام کے حوالے سے، اسی سیگمنٹ کے حوالے سے اور اسی موضوع یعنی صحافت کے حوالے سے ہوگی۔ چونکہ ہمارا یہ پروگرام سٹارٹ کرنے کا جو مقصد تھا وہ اس معاشرے کے مسائل کو اجاگر کرنا، اس معاشرے کی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے کام کرنا تھا، اور صحافت کا یہ مقدس جو پیشہ ہے یہ بھی اسی کے ساتھ منسلک ہے، اور وہی یہ فرائض سر انجام دے رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تو اس لیے ہم نے جو اپنا فوکس تھا وہ شروع میں صحافت پہ رکھا۔ تو انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم صحافت کے جو درپیش مسائل ہیں ان کے حوالے سے اور معاشرے کی بہتری میں صحافت کے کردار کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم موجود ہیں پریس کلب چکسواری میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پریس کلب چکسواری کے سابق صدر افراز محمود راجہ۔ تو ان سے چلیں ہم جو ہمارے سوالات ہیں وہ ان کے سامنے ہم رکھیں گے، اور انشاءاللہ ان کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر۔ پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ سر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے صحافیوں کے حوالے سے آپ نے ہمارے سے کچھ پوچھنے کی زحمت گزارا کی۔ سب سے پہلے آپ اپنا مختصر سا تعارف اور اپنے اس پریس کلب کا مختصر سا تعارف کریں۔ جی، میرا نام افراز محمود راجہ ہے اور میں سابق صدر ہوں چکسواری پریس کلب کا۔ میرا تعلق روزنامہ جنگ سے ہے، اور جنگ کے ساتھ مجھے 18 سال ہو گئے، جنگ اور جیو کے ساتھ۔ اور یہ چکسواری پریس کلب جو ہے یہ چکسواری کا سب سے پرانا اور قدیم جو پہلا پریس کلب ہے یہ چکسواری پریس کلب ہے، اور اس کی بنیاد 1994 میں صوفی محمد رشید صاحب جو ہمارے بانی صدر تھے انہوں نے رکھی، اور اس میں جو شامل تھے رفیق بٹی صاحب شامل تھے، اللہ بسمہ صاحب تھے، مسعود صاحب تھے، مرزا نذیر صاحب تھے، اور کچھ اور دوست بھی شامل تھے جن کو میں معذرت ساتھ نام نہیں لے سکا۔ جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور چکسواری جیسے پسماندہ علاقے میں، جبکہ اس وقت یہاں صحافت کے حوالے سے کوئی لوگوں کو اتنا علم نہیں تھا، نہ اس وقت میڈیا کا دور تھا، نہ فیس بک کا زمانہ تھا، نہ نیٹ کا یہاں کوئی اس قسم کی تھی۔ تو اس وقت خبریں جو یہاں سے لکھتے تھے وہ بائی ڈاک کے ذریعے جاتی تھی، اور اس وقت یہاں صوفی رشید صاحب نے اور چند دوستوں نے مل کے یہاں پریس کلب کی بنیاد رکھی اور یہاں کے مسائل کو اجاگر کرنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا۔ اچھا، یہ بتا دیں پریس کلب بنانے کا مقصد کیا تھا؟ یہ پریس کلب بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو صحافی صحافت کے حوالے سے کام کرنا چاہتے ہیں، مثلا صوفی محمد رشید صاحب تھے، وہ نوائے وقت کے ساتھ کام کرتے تھے، بڑے پرانے صحافی تھے، ڈڈیال پریس کلب میں بھی انہوں نے کام کیا ہے، میرپور پریس کلب کے ساتھ بھی وہ منسلک رہے ہیں۔ لیکن جب چند دوست ان کے ساتھ مزید آئے، رفیق بٹی صاحب آئے، مرزا نذیر صاحب آئے، اللہ بسمہ صاحب تھے، تو یہ انفرادی سطح پہ تھے، یہ اپنے اپنے طور پر کام کر رہے تھے۔ تو یہ پریس کلب بنانے کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ سب صحافیوں کی پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں اور مشترکہ جو طریقے سے صحافت کو فروغ دیں اور صحافت کے حوالے سے کام کریں، مل جل کر جو علاقے مسائل کو اجاگر کریں۔ بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ پریس کلب کا کہ سب صحافی ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہوں۔ ابھی آپ نے بات بھی کی کہ سب صحافیوں کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا چاہیے، لیکن اس وقت چکسواری میں ایک سے زائد پریس کلب موجود ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک کیوں نہیں ہے؟ اصل میں بات یہ ہوتی ہے، میں نے پہلے بتایا کہ یہاں آج کل اس طرح کا نہیں، جب 94 میں انہوں نے بنیاد رکھی تو اس وقت ملک میں چند اخبارات تھے جو کام کر رہے تھے، جن کے ساتھ نوائے وقت، جنگ اور کچھ اخبار تھے، لیکن اب اخبارات اتنے زیادہ ہو گئے ہیں ملک میں، دوسرا لوکل اخبارات بھی نکل ہیں میڈیا کی سطح پر، اس کے علاوہ سوشل میڈیا بھی آ گیا ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، اور یہاں اس طریقے سے بے شمار لوگ اپنے طور پہ بھی کام کر رہے ہیں۔ تو پھر آج کل یہ ہوتا ہے کہ ہم نے صحافت کے حوالے سے کچھ قواعد و ضوابط طے کیے ہوئے ہیں چکسواری پریس کلب نے، کہ ہم نے کچھ آئین بنائے ہوئے ہیں کہ اس کے تحت اگر جو بندہ اس میں پورا اترتا ہے تو اس کو پریس کلب میں شامل کریں گے، لیکن کچھ اگر آئین کے حوالے سے ہمارے جو پورا نہیں اترتے ہم ان کو شامل نہیں کرتے۔ تو کوئی دوست جو ہوتے ہیں جو وہ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، چلو آتے ہیں ہمارے پاس، لیکن اگر وہ شامل نہیں ہو پاتے کسی وجہ سے تو دوسرے پریس کلب کی طرف رخ کرتے ہیں، تو انہوں پریس کلب بنا لیتے ہیں۔ لیکن یہاں جو اصل میں جو کام کرنے کا ہوتا ہے یہ کہ آپ علاقے مسائل کے حوالے سے کام کریں اور مل جل کر کام کریں، تو کوشش کرنی چاہیے وہ دوست بھی اگر کام کر رہے ہیں تو اچھا کام کر رہے ہیں۔ تو پریس کلب دیکھیں، اگر ملک میں بے شمار جماعتیں کام کر رہی ہیں، سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، اسی طرح بے شمار گروپس وغیرہ ہوتے ہیں، اگر سارے گروپ ایک جگہ اکٹھے تو نہیں ہوتے، سارے اپنے طور پر کام کریں، لیکن اگر کوئی بھی اچھا کام کرا ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ بتا دیں کہ اپنے الفاظ میں ان کی صحافت کیا ہے اور اس کا وجود معاشرے میں کیوں ضروری ہے؟
دیکھیں جی، صحافت جو ہوتا ہے یہ ایک علاقے کے مسائل کے حوالے سے ہوتی ہے کہ آپ بطور صحافت ایک پیغمبری پیشہ بھی ہے، اور ہم جو صحافی کام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مجھے 18 سال ہو گئے ہیں جنگ کے ساتھ کام کرتے ہوئے، جنگ گروپ آف نیوز پیپر کے ساتھ، اور ان 18 سالوں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے ہمیں اس طریقے کی کبھی اکا دکا کو بعد اوقات ہوتی ہے کہ کسی کی امداد ہو جائے، مدد ہو جائے تو ہو جاتی ہے، لیکن جتنے صحافی اب یہاں کام کر رہے ہیں تو اپنے طور پر اپنے گھر سے لے کے آتے ہیں، اپنا خرچہ کرتے ہیں، آپ اپنی طرف سے کھاتے پیتے ہیں، اور اپنے بچوں کا جو ہوتا ہے نا پیٹ کاٹ کے جو ہم جو لکھتے ہیں صحافت کے، تو بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم علاقے کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں۔ علاقے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں منگلا ڈیم اپریزنگ کی تحریک چلی، اس کے علاوہ چکسواری کے حوالے سے جتنے مسائل آئے، کشمیر کی تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے سب سے زیادہ اگر کسی نے کام کیا تو اس وقت سوشل میڈیا تو نہیں تھا، یہ خبرات تھے، اور چکسواری پریس کلب تھا جس سے کام کیا، اور چکسواری پریس کلب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سفیر شیر صاحب نے تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے یہاں بہت کچھ لکھا، ان کے مضمون بھی بہت اچھے ہوتے تھے لکھتے تھے، اس کے علاوہ باقی دوستوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اور صحافت کے حوالے سے جتنا ہم سے کچھ بن پڑا ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم اپنے مسائل کو جا کر، یہ لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے، علاقے کی لوگ سول سوسائٹی کا بھی کام ہوتا ہے، معاشرے کا بھی کام ہوتا ہے کہ معاشرہ ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ ہم جب بھی کوئی کسی قسم کی چکسواری کے حوالے سے بات آتی ہے تو ہمارا یہ پلیٹ فارم کھلا ہے چکسواری پریس کلب، ہم چکسواری پریس کلب ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے اوپن ہے، آپ آئیں چکسواری کے مسائل کے حوالے سے آپ ہمیں بتائیں، ہم سے جو بن پڑا ہم اپنا کردار ادا کریں گے۔ جزاک اللہ۔ اچھا یہ بتا دیں کہ کیا صحافت سیاستدانوں اور جو بڑے اعلیٰ افسران ہوتے ہیں ان کے چنگل سے آزاد ہے، اور کیا یہ حکومت کے خلاف لکھ سکتا ہے یا لکھنے کی طاقت رکھتا ہے؟ دیکھیں جی، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے، زبردست سوال کیا ہے۔ ہم جو چکسواری پریس کلب کے حوالے سے ہم تو اپنی طرف سے جو ہوتا ہے کسی اسٹیٹمنٹ آتی ہے، اگر مثلاً جہاں جو الیکشن لڑتے ہیں کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں کسی جماعت سے تعلق ہو، پی ٹی آئی سے ہو، نون لیگ سے ہو، پیپل پارٹی سے ہو، بلا تفریق۔ ان کی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے یا اس کے حوالے سے کچھ ہوتا ہے تو ہم اپنی طرف سے تو لکھ کے بھیجتے ہیں، بالکل لیکن اخبارات آپ کو پتہ ہے کہ اخبارات شائع ہوتے ہیں یا میرپور سے ہوتے ہیں یا اسلام آباد سے ہوتے ہیں، یا جو بڑے اخبارات ہیں جتنے ہیں، تو اسلام آباد سے ظاہر ان کی ڈکلریشن جو ہوتی ہے وہ ان کے جو ہوتا ہے چیک وغیرہ تو اس کے دیکھتے ہیں، بعض اوقات پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ ملکی مفاد کے حوالے سے بھی اگر اس قسم کی کوئی نیوز ہو تو وہ بھی نہیں لکھتے، اور دوسرا کشمیر کے حوالے سے یہاں میں کہتا چلوں کہ کشمیر کے حوالے سے جب ہم کو یاد ہے یہ دیکھتے، میں مسئلے کی وضاحت کر دوں آپ کو کہ یہاں چکسواری اور میرپور آزاد کشمیر بہت بڑا ایک خطہ ہے، چلو آبادی ہے اس کی، اور تحریک بے شمار ہمارے لوگ تحریک وطن پتہ نہیں میں بعد 10 لاکھ سے، لیکن یہاں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کسی قسم کی نیوز ہو جاتی ہے، کسی پاکستانی جو بڑا نیوز چینل ہے اس پہ ہماری کوریج نہیں ہوتی، بالکل ہم تو اپنی طرف سے بھیج دیتے ہیں، خبریں بھیج دیتے ہیں، لیکن اس طرح کی وہ کوریج نہیں دیتے، تو اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہوتا، ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن ظاہر اخبار وہ چھاپتے ہیں اور الیکٹرانک میڈیا پہ ان کا کنٹرول ہے تو ہمارے وہ بس میں نہیں ہوتا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اگر چکسواری کی ہم بات کریں تو یہ جو رکشے والے ہو گئے، ریڑھی والے ہو گئے، یا سڑک کی ٹوٹی پھوٹی خبریں، ان کے علاوہ بہت ہی کم ہمیں یعنی سیاستدانوں کے خلاف یا جو اگر کوئی سرکاری ملازم کرپشن کر رہا ہے اس کے خلاف بہت ہی کم پوسٹیں ملتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے رکشے والوں کی بات کی تو رکشے والے ہمارے بھائی ہیں، بیچارے غریب آدمی ہیں، میرے خیال میں ان کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے، یہ بات کیونکہ اگر وہ یہاں بٹھاتے ہیں تو ان کی ایک قصور نہیں ہے، ایک قصور حکومت کا ہے یا انتظامیہ کا یا لوکل اتھارٹی کا کام ہے کہ ان کو ایک جگہ پرووائڈ کرے، اگر وہ جگہ پرووائڈ نہیں کرتے تو بیچارے 200-400 اگر 500 لے کے گھر چلے جاتے ہیں، روٹی یہ کماتے بات بچوں کے لیے، تو یہ اس میں بری بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات آپ نے کی کہ یہ یہاں لکھتے نہیں ہیں جہاں انتظامیہ سیاستدانوں کے خلاف، دیکھیں ہم جو ہمارا جو کام انویسٹیگیشن جو رپورٹنگ ہوتی ہے صحیح وہ ہمارا کام یہاں اس طریقے سے نہیں ہوتا، نہ ہم اس طریقے سے سچی بات ہے یہاں کر سکتے ہیں، لیکن یہاں اس طریقے سے ہمیں نیوز بھی نہیں ملتی، کیونکہ چکسواری ایک چھوٹا سا اسٹیشن ہے، یہ جو آپ کو ملتی ہے اس قسم کی رپورٹنگ جو ہوتی ہے یہ اسلام آباد سے مل سکتی ہے، مظفرآباد سے مل سکتی ہیں، جو پروف ہوتے ہیں، اگر وداؤٹ پروف اگر آپ کسی کے خلاف لکھیں تو یہ ظاہر اچھی بات بھی نہیں ہوتی ہے، یہ بات اور پروف میرے خیال میں یہاں ملنا، اور اگر کسی کے پاس ہوں، میں سمجھتا ہوں اگر کسی شخص کے پاس پروف ہوں بھی تو وہ دیتا بھی نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لکھ دیں، لیکن اگر کہیں کہ آپ کا نام ساتھ لکھ دیں نیوز کے ساتھ، وہ کہتا ہے جی نہیں میرا نام نہ لکھیں، صحیح آپ خبر اپنی طرف سے شائع کر دیں، صحیح کم سے کم بندے کے اندر اتنی جان ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے خلاف کوئی خبر لگوانا چاہتا ہے تو وہ اپنا نام لکھا کے خبر لگوائے، تو تاکہ اتنی وہ ہونی اتھینٹک ہو جائے، صحیح ہو گیا۔ اچھا یہ بتا دیں کہ صحافت کو اختیار کرنے کے لیے کم سے کم کتنی تعلیم درکار ہے اور کتنی ہونی چاہیے؟ دیکھیں ابھی جو ہمارا آئین ہے اس میں میٹرک کم سے کم میٹرک ہے، اور میٹرک ایجوکیشن ہمیں مقرر کی ہوئی کہ میٹرک ہونی چاہیے،
خبر لکھنے کا ہونا چاہیے، کم کم 6 مہینے اس کو تجربہ ہونا چاہیے صحافت کے حوالے سے، اور پھر وہ آ سکتا ہے اس میں فیلڈ میں. اور اس میں جو ہمارے بانی ممبر ہیں ان کا بھی یہ کیا ہے کہ بانی ممبر جو اکثریت ہے وہ اگر اس کی ٹھیک ہے کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بندہ اس قابل ہے تو وہ ممبر بن سکتا ہے. صحیح. لیکن اس ملک میں آپ دیکھیں یہاں اس کے حوالے سے صحافت کے حوالے سے ہم کام کرنا چاہتے ہیں. ہم دوست یہاں جو بیٹھے ہیں نئے لوگ جو آ رہے ہیں اس میں پڑھے لکھے لوگ آ رہے ہیں، لیکن یہاں اس طریقے سے ورکشاپ وغیرہ نہیں ہوتی صحافت کے حوالے سے. اصل میں جو ہوتا ہے پاکستان اسلام آباد میں ہوتی ہے، بڑے شہر میں صحافت کے حوالے سے ورکشاپ وغیرہ کا انعقاد ہوتا ہے، ان کو صحافیوں کو ٹریننگ وغیرہ دی جاتی ہے، صحافیوں کو کام کرنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے. لیکن یہاں ہمیں اس طریقے سے ظاہر چکسواری دور دراز کا علاقہ پسند ہے، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ آزاد کشمیر جو ہے وزارت انفارمیشن ہے جس میں اطلاعات کا ادارہ ہے، اس کو چاہیے کہ صحافیوں کے حوالے سے ہر ضلع میں ورکشاپ کا انعقاد کرے، اور جو صحافی ہیں اس میں جو زیادہ تو نہ کرے کہ سارے ایک دفعہ تو نہیں ہو سکتے، لیکن 2-3 دفعہ کرے سال میں، وہ صحافیوں کو بلا کے اس میں صحافیوں کو ٹریننگ وغیرہ دیجیے کہ کس طرح کام کرنا چاہیے اور کس طرح نہیں کرنا چاہیے. جیسے بھی آپ نے بات کی کہ چکسواری ایک چھوٹا اسٹیشن ہے، لیکن چکسواری کو دیکھیں تو یہاں پہ 50 سے زائد صحافی ہیں تقریباً، تو کیا اس چھوٹے پلیٹ فارم کو اتنے صحافیوں کی ضرورت ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہم ذرا اگر کوئی صحافت کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کو روک تو نہیں سکتے. ہم نہ کوئی اتھارٹی ہیں، نہ ہمارے پاس کوئی اس قسم کا اختیار ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ڈنڈا چھڑی ہے یا ہم کسی کو کہیں کہ آپ صحافت کے پیچھے بھی نہ آئیں. یہ کام انتظامیہ کا ہے، یہ کام لوگوں کا ہے، یہ کام میرے خیال میں جو معاشرے کی سول سوسائٹی کا ہے. یہ جو لوگ بہتر جج کر سکتے ہیں، لوگ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون صحافت اچھی کر رہا ہے، کون بری کر رہا ہے، کون پڑھا لکھا ہے، کون پڑھا لکھا نہیں ہے. لیکن لوگ یہ اس میرے خیال میں اس بات پہ خوش رہتے ہیں کہ ان کی خبریں جو فرنٹ پیج پہ ہونی چاہیے، فوٹو ان کا پہلے ہونا چاہیے. اور جہاں سابق وزیر اعظم چودھری عبدالمجید صاحب کی خبر لگنی چاہیے، وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک کونسلر ہے ایک گاؤں کا جو بندہ وہ کہتا ہے کہ میری بھی صاحب اس کو نہیں چاہیے. تو اگر کوئی لوکل اخبار والا لگا دیتے ہیں یا کوئی بندہ کوئی اس قسم کے آج کل بے شمار دوست آ گئے تو لگا دیتے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے لوگ تو انہیں سے خوش ہوں گے. جو میرے خیال میں جو صحافت کا صحیح طریقہ کار ہے، خبر کی مناسبت سے، خبر کی اہمیت کے لحاظ سے، خبر کس قسم کی ہے اس کے فرنٹ پیج پہ ہونا چاہیے، بیک پیج پہ ہونا چاہیے، اندر والے صفحے پہ ہونا چاہیے. اس کی مناسبت سے جتنے اچھے اخبارات ہیں یا جتنے اچھے ایڈیٹر وغیرہ ہوتے ہیں وہ خبر کی مناسبت سے اس کو کوریج دیتے ہیں. تو اگر کوئی اس پہ میں نے آپ نے بات کی ہے، لیکن ہم اس قسم کے اتھارٹی نہیں ہیں. لوگ بہتر جج کر سکتے ہیں، لوگ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو شوقین مزاج سے ہوتے ہیں. ان کو ظاہر شوق ہوتا ہے کہ صحافت میں پتہ نہیں کیا ہے، تو وہ آ کے شعبے میں آئیں تو دیکھیں. پھر آتے ہیں کچھ ایسا 6 مہینے لگاتے ہیں، سال لگاتے ہیں، پھر پتہ نہیں چلتا ان کا کدھر آئے سے کدھر سے آئے کدھر چلے گئے. تو ایسے لوگ بھی ہیں بے شمار. بہت شکریہ جی. کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ صحافت کو اس لیے جوائن کرتے ہیں یا تو نام بنانے کے لیے یا اپنے جرم پہ پردہ ڈالنے کے لیے، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں آپ کی یہ ایک رائے ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چکسواری جو صحافی ہیں میرے خیال میں کوئی اس قسم کا کوئی جرم پیشہ تو نہیں ہے چکسواری میں. تھوڑا بہت شوق ہوتا ہے کہ خبریں لگائیں جا کے دیکھیں چیکیں، لیکن اس قسم کا شوق میرے خیال میں کسی کو نہیں ہے کہ جرم کو اپنا پردہ ڈالنے کے لیے لوگ اس شعبے میں آئیں اور اس کے وارث کو اپنا کردار ادا کریں. لیکن اگر کوئی آتا ہے تو ادھر اس پہ تھوڑا سا انٹرسٹ ہوتا ہے تو آتا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ ویسے آتے ہیں چلے جاتے ہیں. یہ بات تو اس میں زیادہ دیر جو بندہ مشکل مزاج نہیں ہے وہ زیادہ دیر اس میں ٹھہر بھی نہیں سکتا شعبے میں. تو فراز صاحب یہ بتا دیں کہ صحافت پہ آپ نے کافی گفتگو کی کہ صحافت کا آگے مستقبل کیا ہے، کیا دکھ رہا ہے آگے آپ کو کہ لوگ کس حد تک اس میں رہیں گے؟ یا دیکھیے جی، اگر آپ نے صحافت کے حوالے سے بات پوچھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جتنی جو صحافت ہو رہی ہے یا جتنی دنیا میں ہو رہی ہے، جتنی خرابیوں کی نشاندہی ہے، حکومت کے اچھے کاموں کی جو ہوتی ہے نشاندہی ہے، حکومت کے برے کاموں کی یہ صحافت ہی کرتے ہیں اور صحافی ہی کرتے ہیں. بالکل. چاہے اپوزیشن میں جب بندہ ہوتا ہے تو اس کو صحافی سب اچھے لگتے ہیں، لیکن جب وہی اپوزیشن حکومت میں آ جاتی ہے تو صحافی جب نشاندہی کرتے ہیں تو ان کو برا لگتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں ہے. صحافت جو ہے ویسے بھی کہا جاتا ہے ریاست کا چوتھا ستون ہے، اور صحافت اور اچھے جو صحافی کام ہے یہ حکومت کے اچھے کاموں کی تعریف کرنا اور جو حکومت کے برے کاموں کی نشاندہی کرنا ہوتا ہے. تو ہمارا جو کام ہے یہ معاشرے میں اگر کوئی اچھا کام ہو رہا ہے، کوئی بھی کر رہا ہے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور جو برا کام کر رہا ہے اس کی نشاندہی کرنی چاہیے. تو صحافی اس حوالے سے کام جو اچھے صحافی کام کر رہے ہیں اور کام ہو بھی رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صحافت کا جو مستقبل ہے وہ اچھا ہے اور روشن ہے. اچھا، آخر پہ عوام کے لیے صحافیوں کے ساتھ، صحافت کے ساتھ صحافیوں کے ساتھ تعاون کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں گے کہ انہیں کس طرح، یعنی جس طرح کہ آپ نے بات کی تھی کہ
خبروں کی اتھینٹک بنانے کے لیے بھی لوگ ہم سے تعاون نہیں کرتے, تھوڑا ہٹ کے رہتے ہیں. تو اس حوالے سے عوام کو آخر پہ کیا پیغام دینا چاہیے؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے طاہر صاحب. یہ اصل میں چکسواری میں دیکھیں آپ بے شمار سرکاری ادارے ہیں, ایجوکیشن اسکولز وغیرہ ہیں, جو برقیات کے آفسز ہیں, پولیس اسٹیشن ہے, پٹواری یہاں کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ لوگوں کے بے شمار مسائل ہیں, زراعت آفس ہے, اور بے شمار چھوٹے موٹے مسئلے ہیں. تو جتنے آفسز وغیرہ ہیں ان کے حوالے سے اگر لوگوں کو کچھ شکایات ہیں, کچھ اسکولز وغیرہ کے حوالے سے, کسی اسکول میں پڑھائی نہیں ہو رہی, یا اسکول ٹیچرز نہیں ہیں, یا کوئی پٹواری وغیرہ کسی سے پیسے لیتے ہیں, یا کوئی تھانے میں ہوتی ہے, کرپشن ہوتی ہے, تو یہ ہمارا ایک پلیٹ فارم ہے, تو ہمارا پلیٹ فارم کھلا ہوا ہے. لیکن میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ اگر بندہ لے کے آتا ہے کسی کے خلاف خبر, تو اس کو اپنے نام کے ساتھ ودن پروف لانی چاہیے, کیونکہ پروف کے بغیر اگر ہم کسی کے خلاف لگاتے ہیں تو ظاہر ہے ایسی بات نہیں ہوتی. وہ پروف ہو تو خبر میرے خیال میں بہتر ہو جاتی ہے. تو ہمارا کام ہے لکھنا, اور ہم انشاءاللہ جو بھی بندہ لے کے آئے گا کسی کے حوالے سے, ہمارے دروازے کھلے ہیں, ہم اس کو لکھیں گے. اور دیکھیں میں آپ کو بات کہنا چاہوں گا کہ سڑکوں کے حوالے سے, یہ فیض پور شریف کی سڑکیں, چکسواری کی سڑکوں کے حوالے سے, میں سمجھتا ہوں کہ جتنا صحافیوں نے اپنی طرف سے لکھا ہے اتنا لوگوں نے اس طریقے سے احتجاج نہیں کیا. کسی علاقے میں سڑکوں کے حوالے سے کوئی احتجاج نہیں ہوا, نہ لوگوں نے کوئی پروٹیسٹ کیا ہے, نہ کوئی بندے ہیں, لیکن صحافی اپنی طرف سے خود لکھ رہے ہیں اور لکھتے رہیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ صحافی اپنا کردار بہترین طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں, اور عوام کو چاہیے, لوگوں کو چاہیے کہ اگر کسی کے حوالے سے, کسی ادارے کے حوالے سے ان کے خلاف کچھ شکایات ہیں یا کوئی مسئلہ ہے, تو ان کو وہ پلیٹ فارم ہمارا یہ موجود ہے چکسواری پریس کلب. یہاں ہمارا پریس کلب جو ہر وقت کھلا رہتا ہے, تو یہاں صحافی دوست موجود ہوتے ہیں, تو یہاں تشریف لائیں. صحبت پلازا کے اندر چکسواری میں موجود ہے, تو یہاں تشریف لائیں, تو ہم ان کو مایوس نہیں کریں گے, اور ان کے حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے. اچھا, باقی میں آپ کے جو چینل کا دانش صاحب آپ نے بڑا اچھا ایک انٹرویو کیا, میں آپ کا شکر گزار ہوں, اور آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہماری جو باتیں سنی صحافیوں کے حوالے سے. ہمیشہ ہم صحافی دوسروں کو لکھتے ہیں, دوسروں کو ہم دکھاتے ہیں, اور آپ نے پہلی دفعہ کیا کہ صحافت کے حوالے سے ہم صحافیوں کو دکھا رہے ہیں, تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کی ٹیم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے اور آپ کو کامیاب کرے. بہت شکریہ. یہ تھے ہمارے ساتھ افراز محمود راجہ صاحب, جو کہ سابق صدر ہیں پریس کلب چکسواری کے, جنہوں نے اپنے گفتگو سے ہمیں ہمارے سوالات کے جوابات دیے. جو بقیہ تو ناظرین, اب ہمارے ساتھ موجود ہیں رفیق بٹی صاحب, جو کہ سابق صدر ہیں چکسواری پریس کلب کے. جو بقیہ سوالات ہیں انشاءاللہ ہم ان کے جوابات ہیں جو ان سے جاننے کی کوشش کریں گے. سر, آپ کا شکریہ پہلے کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ جی آپ کا. میں تو آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ چلو آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکال کر جہاں تشریف لائے. چلیں, سوال پہلا یہ ہے کہ کشمیر میں اگر دیکھیں ہم, تو پاکستان کے جو اخبار ہیں وہ زیادہ چلتے ہیں اور ان کو زیادہ پڑھا جاتا ہے بنسبت کشمیر کے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل صورت یہ ہے کہ پاکستانی اخبار جو ہے, جو لوکل ہمارے اخبار ہیں یہاں کشمیر کے, وہ تو انٹرنیشنل خبریں بہت کم ہوتی ہیں. تو جو پاکستانی اخبار ہیں اس میں تو تقریباً زیادہ تر انٹرنیشنل خبریں بھی آنا ہوتی ہیں, اس لیے زیادہ لوگوں پڑھتے ہیں. صحیح ہو گیا. اچھا جی, اگلا یہ ہے کہ اگر موجودہ صورتحال کی ہم بات کریں تو اخبار ہمیں کچھ زوال کا نشان نظر آتا ہے, یعنی لوگ اس میں دلچسپی کم لے رہے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل یہ نیٹ کا دور ہے, تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اخبارات میں جو کمی محسوس ہو رہی ہے, اس وجہ سے ہو رہی ہے, یہ جو ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. صحیح ہو گیا. موجودہ دور کی اگر ہم بات کریں, بھی آپ نے بھی بات کی کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک کلک پہ ساری خبریں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی اخبار کی ہمیں ضرورت ہے؟ نہیں, اخبارات کی ضرورت تو ختم نہیں ہو سکتی, وہ تو ہر دور میں ہوگا, مگر یہ ہے کہ اخبارات میں تو آپ سوشل میڈیا جو ہے کہ مکمل آپ کو خبر نہیں ملتی, مگر جو اخبارات میں اگر آپ پڑھیں گے تو زیادہ آپ کو خبر ملے گی. صحیح. تو ناظرین, یہ تھے ہمارے ساتھ رفیق بٹی صاحب, جنہوں نے ہمارے سوالات کے جوابات دیے. تو ناظرین, اب ہمارے ساتھ موجود ہیں انوار الحق صاحب, جو کہ نمائندہ ہیں کشمیر ایکسپریس بریڈ فور کے. سر, سب سے پہلے تو ہم آپ کا مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ, اور آپ کی بہت مشکور ہے کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے اپنی نشریات کا ہمیں بھی قابل سمجھا. جزاک اللہ. ماشاء اللہ, اب آپ بریڈ فور میں ہوتے ہیں تو وہیں پہ آپ یہ نمائندگی والا کام کر رہے ہیں, تو وہاں کی اور یہاں کی آپ نے صحافت میں کتنا فرق دیکھا, کیا سمجھتے ہیں کہ آگے صحافت کا کیا مستقبل ہے؟ فرق ہے, لیکن یہاں کے اپنا ایک شہر ہے, اپنا ایک لوکل ہمارا پلیٹ فارم ہے, اور یہاں کے لوکل مسائل, جبکہ وہاں پہ ایک بین الاقوامی ایک ٹچ آ جاتی ہے. آپ کا اپنے مسائل, اپنے کشمیر ایشو کو اجاگر کرنے کے لیے, اپنی کمیونٹیز کے مسائل کو ابھارنے کے لیے وہاں پہ ایک
हमें डिफरेंट किस्म की हमें टच देनी पड़ती है और सारी कम्युनिटीज़ को साथ लेके चलना अच्छा, वहाँ पड़ता पे है। जो मुख्तलिफ नुमाइंदे काफ़ी मौजूद हैं यहाँ के प्रेस क्लब्स के, तो कश्मीर के हवाले से क्या किरदार अदा कर रहे हैं? वो सारे कश्मीर के सिपाही हैं, तहरीक आज़ादी कश्मीर के सिपाही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हर एक अपनी अपनी बसात के मुताबिक काम कर रहे हैं और जितना जिससे मुमकिन है वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ होती है वहाँ पे वक्त निकालना, क्योंकि हर आदमी वहाँ पे मसरूफ़ है अपने कामों में। तो हमारे पास एक तकरीबात के लिए सबसे ज़्यादा जो आइडियल किस्म का वक्त होता है वो वीकेंड होता है, सैटरडे और संडे। तो सैटरडे और संडे को ज़्यादा तकरीबात होती हैं और हम साफ़ी जो है ना हम चले जाते हैं वहाँ पे और अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, अपनी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियाँ अदा करते हैं वहाँ पे। अच्छा, ये बता दें कि क्या नौजवानों को सहाफ़त में ज्वाइन करनी चाहिए, या नौजवानों को सहाफ़त ज्वाइन करने के हवाले से कुछ पैगाम देना चाहिए आप? बिल्कुल, कुछ नौजवान जो इस किस्म का रुझान रखते हैं उनके अंदर एक शौक़ पाया जाता है और वो समझते हैं कि वो इस फील्ड के काबिल हैं, उनको ज़रूर आना चाहिए। ये सिर्फ शौक़ नहीं है, इसमें आप अपने आप अंदर प्रोफेशनलिज्म लाना चाहिए और अपने बहुत सारे जो होते हैं प्रोफेशनल एटिकेट्स होते हैं उसको सामने रखना चाहिए। वह आदाब होते हैं, साफ़ती आदाब होते हैं, उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ अनवारुल हक साहब जो कि कश्मीर एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म के नुमाइंदा थे। थैंक यू। तो जज़ाकल्लाह जी आपके थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नाज़रीन, अब हमारे साथ मौजूद हैं राजा निसार अहमद साहब जो कि मौजूदा सदर हैं प्रेस क्लब चिक्सवारी के। तो चलें इनसे हम जानते हैं कि सहाफ़त के शोबे से जितने भी लोग वाबस्ता हैं, जितने भी सहाफ़ी हैं, उन्हें मौजूदा तौर पर कितने मसाइल दरपेश हैं और हुकूमत उनके साथ कितना ताउन कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें वक्त दिया और हमें भी कोई बोलने का मौका मिला। सहाफ़त के हवाले से बहुत से मसाइल हैं। मसलन सबसे पहला मसला ये है कि इधर प्रेस क्लब की बिल्डिंग नहीं है। जो भी सहाफ़ी है वो किराया, बिजली, सब खर्चा अपनी जेब से बर्दाश्त करते हैं, जिसके लिए हुकूमत को चाहिए कि प्रेस क्लब की बिल्डिंग खास कर दिया। वो हर शहर में तकरीबन है भी है, जिधर नहीं है उधर भी जो है। हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है कि तहसील में एक प्रेस क्लब होता है और इसमें 2 प्रेस क्लब, इस्लामगढ़ भी इसी तहसील में आता है और चिक्सवारी भी। इस हवाले से भी हुकूमत को चाहिए कि हमारे साथ कोई खसूसी रियायत करते हुए हमें प्रेस क्लब के लिए कोई जगह दें और मसला हल करें। दूसरा मसला ये है कि जो भी सहाफ़ी है ना वो ख़बर से लेकर अपनी जेब से सब बर्दाश्त करता है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से उसको सपोर्ट नहीं है। तो ये तो फिर ज़रा मुश्किल है क्योंकि ये अपने बच्चों के पेट काट का इस बार लगाता है। तो इसलिए थोड़ा हुकूमत को भी चाहिए कि सहाफ़ियों के साथ ताउन करें। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ राजा निसार अहमद साहब जो कि मौजूदा सदर हैं प्रेस क्लब चिक्सवारी के। इन्होंने हमें जो सहाफ़ियों के मसाइल हैं उनके हवाले से बताया। तो सर, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो नाज़रीन, आखिर पे हम शुक्रिया अदा करते हैं चिक्सवारी प्रेस क्लब के सदर राजा निसार अहमद साहब का, इफ़राग महमूद राजा साहब का और रफ़ीक भट्टी साहब का, कि जिन्होंने एक तो अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला और दूसरा माशाल्लाह जिस तरह इन्होंने हमारी मेज़बानी की और जिस तरह इन्होंने कहा कि आवाम के लिए, यहाँ के लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म हमेशा से ओपन रहा है। जिसको जो मसाइल हो, कोई भी परेशानी हो, हमारे आप यहाँ पे किसी भी वक्त आ सकते हैं और अपनी जो मसाइल हैं वो यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। तो माशाल्लाह अगर इसी तरह हमारे ये प्रेस क्लब, इसी तरह हमारे ये नुमाइंदे हमारे मसाइल को, इस माशरे की जो बुराइयाँ हैं उनकी निशानदेही करते रहे तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क तरक्की करेगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।